اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں سچی توبہ کرو۔ احباب ذی وقار، توبہ کہتے کسے ہیں؟ کیا زبان سے صرف استغفار کہہ دینا توبہ ہے؟ نہیں، بلکہ توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں شرمندگی پیدا ہو، اس کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے رزق دیا، مجھے ہاتھ اور پاؤں سے نوازا، مجھے آنکھوں جیسی نعمت سے نوازا، مجھے مال و دولت دیا، مجھے علم کی نعمت سے نوازا، اور اس کے باوجود میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں اس کی بارگاہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہوں، میں اس کی ملاقات کے لیے نہیں جاتا، میں اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے نہیں جاتا، تو انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ احباب ذی وقار، حضور کی حدیث مبارکہ، حضور نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتا، جو اس کے کلام کو اٹھا کے پڑھتا نہیں ہے، تو اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اور یہی لوگ جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے، یہ فاجر ہیں، یہ فاسق ہیں۔ احباب ذی وقار، جب انسان رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، عجز و نیاز کرتا ہے، تو پھر اسے کیا اجر ملتا ہے؟ فرمایا، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر سامعین ذی وقار، انسان کو اس کی عاجزی، اس کے عجز و نیاز اور اس کی شرمساری کے حوالے سے نوازا جاتا ہے۔ اگر انسان شرمسار ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو اللہ پہلے درجے میں اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ مغفرت کا مطلب ہے چھپا دینا، اللہ اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ وہ بڑا گناہگار ہے، بڑا بدکار ہے، لیکن جب سچی توبہ کرتا ہے تو لوگ اس کے گناہ نہیں گنتے، لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے آر نہیں دلاتے، بلکہ لوگوں میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جوں جوں یہ شرمساری بڑھتی جاتی ہے، عجز و نیاز کے جذبات بڑھتے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے درجے میں تکفیر سیئات ہو جاتا ہے، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن یوم حساب ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ اس شخص کو جنت میں جانے کا حکم ارشاد فرمائیں گے، تو فرشتے عرض کریں گے، الہ العالمین، آج یوم حساب ہے، ہم اس بندے کے گناہوں کے دفاتر لکھتے رہے ہیں، کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ اللہ فرمائے گا، آج یوم حساب ہے، لے آؤ اگر اس کے گناہوں کا کوئی ثبوت تمہارے پاس ہے۔ تو فرشتے اس کا دفتر کھولیں گے، انہیں یہ امید ہوگی کہ ہم پہلے ہی صفحے پہ اس کی جو بدکاریاں لکھی ہوئی ہیں، یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوں گی۔ لیکن جب وہ کھولیں گے، پہلا صفحہ بھی روشن، دوسرا صفحہ بھی بے داغ، تیسرا صفحہ بھی صاف، اور یہاں تک کہ پوری کتاب پہ کوئی نشان نہیں ہوگا۔ عرض کریں گے، مالک، ہم نے تو بہت کچھ لکھا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا، میں نے اس کے گناہوں پہ کل میں عفو پھیر دیا تھا، میں نے اس کے گناہوں کو اپنے عفو کے پانی سے مٹا دیا تھا، اب اس کے گناہوں کا تمہیں نام و نشان نہیں ملے گا۔ احباب ذی وقار، جب عجز و نیاز کے جذبات مزید بڑھتے ہیں، جب شرمساری مزید بڑھتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ احباب ذی وقار، پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ گڑ گڑاتا ہے، وہ آہوزاری کرتا ہے، لیکن اپنا مدعا پیش کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو احباب ذی وقار، وہ گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، آہوزاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان سے کچھ نہیں نکل رہا ہوتا، تو رب کائنات، یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، کہ یہ اس نے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے گناہوں پہ بھی اسے ثواب مل رہا ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے تو دیکھا جائے کہ وہ کریم کیسے نوازتا ہے۔ ہم سب کو بھی
اپنے رب سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ضرورت ہے۔ احباب ذی وقار حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ نماز ادا کی، باہر نکلا تو رستے میں ایک عورت مل گئی، کہنے لگی ابو ہریرہ گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے معافی ہوگی، مجھے معافی مل جائے گی؟ ابو ہریرہ کہتے میں نے پوچھا کیا گناہ کر دیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے زنا کیا اور پھر جو زنا سے بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے اسے کہا تو نے خود کو بھی ہلاک کیا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔ تو وہ عورت غش کھا کے گر پڑی، میں آگے گزر گیا، پھر میرے ذہن میں آ گئی ابو ہریرہ حضور کے ہوتے ہوئے تو نے فتویٰ دے دیا۔ میں واپس حضور کی بارگاہ ناز میں پلٹا، حضور کو سارا واقعہ بیان فرمایا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے خود کو بھی ہلاک کیا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے میں باہر نکلا اور بچوں کی طرح اس عورت کے بارے میں پوچھ رہا تھا، بچے بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس عورت کو ڈھونڈ لیا اور اسے یہ خوشخبری سنائی تو وہ عورت خوش ہو گئی اور کہنے لگی ابو ہریرہ میرا ایک باغ ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں صدقہ کرتی ہوں۔ تو احباب ذی وقار انسان اپنے رب کی بارگاہ میں نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع تو کرے، وہ رب اتنا کریم اور اتنا رحیم ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ سے لو لگائے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سچی اور پکی توبہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام۔